ایک صاحب نے پوچھا ہے، نام میں نہیں لے رہا، کہتے ہیں کہ کیا زنا سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں کہ میں نے زنا سے بچنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی تاکہ میں زنا سے بچ جاؤں، اور میں بچ گیا زنا سے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ بس بھاگیں وہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کمرہ بند کر دیا اور بلایا گیا زنا کی طرف، تو یوسف علیہ السلام نے راہ فرار اختیار کیے۔ تو شریعت کا اصول تو یہی ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے بھی چھوٹا گناہ نہیں کیا جا سکتا، بس دونوں گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے، اور نکاح کی طرف جائیں آپ۔ باقی یہ کہ اگر کوئی واقعی میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی ایک تو لڑکے ہینڈ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے نا زنا سے بچ جائیں گے، تو خوب سمجھ لیں عام طور پہ جو زنا سے بچنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہینڈ پریکٹس بھی نہیں کرتے۔ جو یہ کام کرتے ہیں زنا میں بھی وہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کنٹرولنگ پاور ختم ہو جاتی ہے۔ زنا کی طرف بھی یہی لوگ جاتے ہیں، جو پہلے چھوٹا گناہ کرتے ہیں پھر بڑے گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہاتھ ہینڈ پریکٹس سے بچتے ہیں تو عام طور پہ زنا سے بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ تو نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ زنا سے بچ رہے ہیں تو ہم ہینڈ پریکٹس کے ذریعے بچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، آپ زنا سے بھی بچیں، ہینڈ پریکٹس سے بھی بچیں، اور آپ نکاح کریں، یعنی مجبور ہو کے نکاح کریں۔ بے شک آپ کا دل نہیں چاہ رہا، وسائل نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ نے شہوت مرد پہ مسلط ہی اس لیے کی ہے تاکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرے وہ، اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرے۔ لیکن اگر کسی کی یہ کنڈیشن ہو کہ اس کو 100% زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو گیا ہو، مثال کے طور پر کوئی عورت اس کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے وہاں جانے کو، اس کے جذبات بھڑک رہے ہیں، اور اس موقع پر وہ ہاتھ سے اپنی خواہش اس موقع پہ ٹھنڈی کر لیتا ہے کہ فی الحال تاکہ میرے جذبات میں کچھ کمی آئے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں، تو ایسے موقع پہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے اور اپنی خواہش اپنے ہاتھ سے پوری کر لے تاکہ میرے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور میں برائی سے بچ جاؤں، تو اسپیسیفک اس موقع پر امام ابو حنیفہ سے ایک قول منقول ہے کہ ایسے موقع پہ، یا بعض حضرات سے منقول ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ شاید اس کو گناہ نہ دیں۔ تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال زنا تو ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی بھی تو بہت سخت سزا ہے۔ تو کوئی عورت کسی کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو، اور یا یہ کہ اس وقت وہ جانے لگے زنا کی طرف، تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی اس لیے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لے کہ میں تاکہ اس عذاب سے بچ جاؤں زنا کے کبیرہ گناہ سے، تو گناہ تو بہرحال بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، دونوں گناہ ہی ہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے بھی اس کے لیے یرجا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ تو لیکن یہ کہ خوب سمجھ لیں ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک آدمی زنا کی طرف جا رہا تھا، اس نے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی تاکہ میں زنا سے بچ جاؤں، لیکن پھر بھی نہیں بچا۔ وہ خواہش پوری کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں دوبارہ خواہش بھڑک گئی، کیونکہ انسان جو ہے جو عورت سے جس طرح سے سیٹسفائی ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر زنا میں کوئی باقاعدہ مبتلا ہونے کا اس وقت اس کو یقینی خطرہ ہو جائے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے بہرحال زنا جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بہرحال اس نے بچا لیا۔ لیکن یہ عام قاعدہ اور عام ضابطہ بہرحال نہیں ہے۔ اصول یہی ہے کہ ہر چھوٹے گناہ سے بھی بچیں اور بڑے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے جذبات پہ جو آپ کے جو غیر معمولی جذبات ہیں جو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا حل شریعت نے بتایا، آپ نکاح کریں۔ نکاح نہیں کر سکتے تو کثرت سے روزے رکھیں، یہ حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی نے زنا سے بچنے کا یہ حل نہیں بتایا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا شروع کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا تو کوئی باندی رکھ لیتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو باندی سے جو نکاح ہے نا، یہ بہت معیوب ہے شریعت میں، کیونکہ باندی کسی کی غلام ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر پائے گی، اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی غلام ہوگا۔ لیکن شریعت نے کہا ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے بہت کمتر میں نکاح کر لینا یہ پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ نیچرل ہے، وہ فطرت ہے عورت کی طرف جانا، اور ہاتھ سے خواہش پوری کرنا یہ فطرت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں، اور ان سب باتوں کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو،
تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جائے, بیوی سے اپنی خواہش آ کے پوری کرے, تاکہ وہ جو جذبات تھے اس کے ٹھنڈے ہو جائیں. یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے نکاح کریں تاکہ ان لعنت والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور پھر بھی کسی کو بہت زیادہ ہینڈ پریکٹس کی عادت ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہو, بچنے کی کوشش کرے, کوئی کفارہ دے, کوئی روزہ رکھ کے سزا دے اپنے آپ کو. آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا, کیونکہ جب اس گناہ کی لت پڑتی ہے تو جلدی نہیں چھوٹتا, یہ آرام سے چھوٹتا ہے. تو آرام سے چھوڑے, لیکن چھوڑنے کی کوشش کرے.